نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل زلالة في النار صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام دوستو، بھائیو، بزرگو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو، بزرگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ پیارے دوستو، آج ایک نیا وظیفہ لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی اس وظیفے کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، آج کا جو عمل ہے ہر اس شخص کے لیے ہے، ہر اس مسلمان کے لیے ہے جو یہ چاہتا ہو کہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے دنیا کی بہت ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو عطا فرماتے ہیں، اور اس کے بعد اس وظیفے کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی انسان کو آخرت میں کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ پیارے دوستو، آج کا جو عمل ہے، آج کا جو وظیفہ ہے، بہت ہی زبردست پیارا سا اور مجرب عمل ہے، جس کے پڑھنے سے، جس کے کرنے سے انسان کو بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کون سا ایسا عمل ہے جو دنیا میں بھی بہت ساری نعمتیں ملتی ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی انسان کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ پیارے دوستو، اب چلتے ہیں اس وظیفے کی طرف۔ کون سا وظیفہ ہے اور کون سا وہ عمل ہے جس کی اتنا بڑی فضیلت ہے؟ آپ دوستوں نے بھی کئی بار علماء سے سنا ہوگا، موبائلوں میں علماء کی تقریروں میں سنا ہوگا، براہ راست بھی یہ سنا ہوگا کہ اس وظیفے کو پڑھنے کی کیا فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں کہ جو بھی بندہ اس کو پڑھتا ہے تو انعام گن گن کے اللہ پاک سناتے ہیں کہ اس کو میں یہ انعام عطا کروں گا۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اس عمل کو کرتا ہے تو دنیا آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ وہ کون سا اتنا بڑا عمل ہے، وہ کون سا اتنا بڑا عمل ہے جس کے پڑھنے سے اتنا بڑی فضیلتیں اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں؟ وہ ہے استغفار۔ وہ کون سا وظیفہ ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اتنا پڑھیں بھی ٹھیک ہے، استغفر اللہ ربی، اتنا پڑھیں بھی ٹھیک ہے۔ زندگی میں معمول بنا لیں، کم سے کم فجر کی نماز کے بعد ایک تسبیح اس کی ضرور پڑھا کریں۔ پیارے دوستو، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ انسان زندگی میں کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ سب سے بڑی نعمت جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ جو میرا بندہ استغفار کرے گا تو زندگی میں کسی کے آگے محتاجی کے لیے ہاتھ نہیں پھیلائے گا۔ وہ بندہ اتنا بڑی نعمت ہے۔ دیکھیں، انسان کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا، رزق میں برکت اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔